دوسری بات انہوں نے کی کہ چار ائمہ میں سے کیا چاروں برحق ہیں؟ جی اس کا جواب ہے کہ جی چاروں کا ہر وہ مسئلہ برحق ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. ائمہ نے خود بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے بعد ہماری فقہ کو ہماری کتاب کو لے کر آپ ایک ملک کا قانون بنا لیں یا اس پہ ہمارے نام پہ مسلک بنا لیں. بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قول کو اس وقت رد کر دو جب تم نبی مکرم کے فرمان کے مطابق دیکھو. ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیک ہستیاں تھیں، انہوں نے بھی کبھی یہ پابندی نہیں لگائی کہ ہمارے بعد ہماری تقلید کرنا. اللہ نے بھی کبھی نہیں کہا، رسول نے بھی کبھی نہیں کہا، صحابہ نے بھی کبھی نہیں کہا کہ اگر ان کی تقلید نہیں کرو گے تو پھر تمہاری نجات ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. بس ان کا ہر مسئلہ لیا جائے قرآن و سنت کے مطابق، جہاں جس کا بھی مسئلہ سامنے آ جائے کہ موافق ہے اسے مان لے، جو موافق نہ ہو اسے چھوڑ. دیکھیں اگر تو کوئی شخص خود اتنا اس قابل ہے کہ وہ قرآن و سنت سے اس کے تمام نصوص اور حدیث کی تمام روایات پر آگاہ ہے اور اس کی عقل بھی اتنی سلیم ہے کہ وہ اپنی ضرورت کا ہر مسئلہ وہ اس سے اخذ کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ قرآن و حدیث سے اس کو نکالیں. لیکن اگر ایک ایسا آدمی ہے جس کو ترجمہ بھی نہیں آتا، جس کو مسائل کے اوپر ادراک نہیں ہے، جس کی عقل اتنی نہیں ہے، قرآن و حدیث کی پورا نصوص کے اوپر اس کا معلوم نہیں ہے، ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں ہے اور دیگر چیزوں سے وہ واقف نہیں ہے، تو اب یہ جو تقلید ہوتی ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ ائمہ کہ جنہوں نے ساری زندگیاں لگا کر قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا. یہ نہیں ہے کہ جو فقہ ہوتی ہے تو یہ کوئی الگ سے تیسری چیز آ گئی ہے، یہ قرآن و حدیث سے ہی کئی قسم کی روایات ہوتی ہیں، کوئی ناسخ ہے، کوئی منسوخ ہے، کوئی مجروح ہے، کوئی متروح ہے، ان میں سے چھان پٹک کر کے قرآن و حدیث سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بس آپ یوں کر لو. ہمیں ان روایتوں میں نہیں الجھایا جاتا کہ کون سی روایت کیا ہے، بس آپ یوں کر لو. جیسے آج عام طور پر کرتے ہیں، جی نماز ہم کیسے پڑھیں، یوں پڑھو. ہم ان کو اس بحث میں نہیں لگاتے جی کہ فلاں نے ہاتھ یوں باندھا، فلاں نے یوں باندھا، کیونکہ ہمارے نزدیک جو مستند صحیح روایات ہم نے اس کو اخذ کیا. تو جب آپ یوں کریں گے کہ ایک ایک مسئلے کے لیے ایک ایک کی رائے کو لیں گے، ایک تو ہے نا جو قرآن و سنت سے واضح طور پر ثابت ہے اس میں تقلید نہیں ہوتی ہے. یہ یاد رہے، کئی لوگوں کے ذہن میں یہ کہ ہم تقلید جناب قطعی جو مسائل ہیں ان میں بھی ہم جناب تقلید کرتے ہیں، جو توحید کا مسئلہ ہے یا عقیدے کا مسئلہ ہے یا وہ چیز جو قرآن و سنت کی جناب محکمات سے ثابت ہے اس میں تقلید ہوتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کی وجہ سے. تو تقلید ان مسائل کے اندر ہے کہ جن کا استنباط کیا جاتا ہے. تو اب اگر یوں ہم کریں گے پھر تو جناب یہ ایک